ہمارا ٹاپک ہے پروفیشن اینڈ پروفیشنلزم. تو پروفیشن ہوتا کیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور ہم اس ورڈ کو بہت دفعہ دیکھ بھی چکے، سنا بھی بہت ہے کہ اس نے کیا جی اس کا ٹیچنگ ایز اے پروفیشن ہے، یہ ہے سلیکٹڈ ٹیچنگ ایز اے پروفیشن، یہ ہے سلیکٹڈ ڈاکٹر ایز اے پروفیشن، یہ ہے سلیکٹڈ انجینئرنگ ایز اے پروفیشن، یہ ہے سلیکٹڈ پولیس ایز اے پروفیشن، یہ ہے سلیکٹڈ آرمی ایز اے پروفیشن. سو پروفیشن ہم نے یہ نام تو سنا ہے، پیشے ہے، اور ہم نے کہیں اہم پیشے پڑھے بھی. اہم پیشے ایک عام جو ایلیمنٹری سطح پر ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، پاکستان کے اہم پیشے اور اہم پیشوں کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم اس ورڈ سے واقف بھی ہیں. تو پھر ہم اس پروفیشن کو جب ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور پھر پروفیشن کے ساتھ ایک اور ورڈ آتا ہے which is called as occupation، کہ یہ پیشہ اور پیشہ، اگر پروفیشن بھی پیشہ ہے اور آکیوپیشن بھی پیشہ ہے تو دونوں کے اندر پھر فرق کیا ہے. سو پروفیشن ہم پہلے دیکھیں گے کہ پروفیشن کسے کہتے ہیں. سو پروفیشن کے اندر دو چیزوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ بہت ضروری ہیں. پروفیشن از دا ایگزسٹنس آف اے اسپیشلائزڈ باڈی آف نالج، that is specialized body of knowledge. Profession is which one join after getting training. Very good. سمرا افضل نے جو بات کی ہے کہ پروفیشن کے اندر بڑی ہائیلی اسکلڈ ٹریننگ چاہیے، ایک کنٹینیوس ٹریننگ چاہیے، پرولانگڈ سیشن چاہیے اور پرولانگڈ ٹریننگ چاہیے. اس پرولانگڈ ٹریننگ کے بعد جب آپ کسی شعبے کو یا کسی جاب کو آپ سلیکٹ کرتے ہو تو وہ پھر آپ کا پروفیشن کہلاتا ہے. ویئر ایز آکوپیشن کے لیے آپ کو اس طرح سے جو پرولانگ ٹائپ آف اسکلڈ ٹریننگ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. سو یہاں پروفیشن از دی ایگزسٹنس آف اسپیشلائزڈ باڈی آف نالج possession and the use of which enables to perform a highly useful social actions. So وہاں پر ہی جہاں یہ اسپیشلائزڈ باڈی آف نالج ہے یا possession of some skill ہے، پھر اس کا استعمال ہے، اور استعمال صرف کس حوالے سے ہے، جب وہ استعمال کرے گا تو وہ استعمال کرنے کے لیے جو سوشل فنکشنز ہیں، سوشل فنکشن کو بہتر طور پر ان کو ادا کر سکے گا. سو انیبلز ٹو پرفارم اے ہائیلی یوزفل سوشل فنکشنز. اور تمام کی تمام سوسائٹی جو ہے، آل دی سوسائٹی آر ایکچولی ڈپینڈنٹ آن اسموتھ فنکشننگ آف دی پروفیشن. سوسائٹی جتنی بھی ہیں، آپ کی جو معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر جو اسموتھ فنکشننگ آف پروفیشن جتنی بہتر ہوں گی، اتنا ہی جو معاشرہ ہے وہ بہتر طور پر، یا جتنی اسموتھ فنکشننگ آف پروفیشن ہوگی سوسائٹی اتنی ہی بہتر طور پر آگے بڑھ رہی ہوگی. اس وجہ سے پروفیشن کے ہر طرح کے پروفیشنل جو ہیں یا ہر طرح کے پروفیشن کے حامل افراد کا سوسائٹی کے اندر ہونا ضروری ہے. سو ڈگری از نیسیسری فار بوتھ پروفیشن اور آکوپیشن. یہ آگے پھر کئی طرح کی باتیں ہیں. سو ڈگری جو ہے وہ پروفیشن کے لیے تو ڈگری ہونا ضروری ہے، بٹ آکوپیشن کے لیے ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ہم آگے اس کے فرق کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. سو فنکشنل ریلیشن شپ آف دی پروفیشنز ٹو سوشل پروگریس پلیسز دیم ان این امپورٹنٹ پوزیشنز ان سوشل فریم ورک. جو فنکشنل ریلیشن شپ پروفیشن کی، وہ فنکشنل ریلیشن شپ ہے، وہ پروفیشن کی جس کی وجہ سے سوشل پروگریس ممکن ہو سکتی ہے، معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس معاشرے کے آگے بڑھنے کی وجہ سے یا معاشرے کے آگے بڑھنے میں پروفیشنز کا جو کردار ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی پھر ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سو پروفیشن میں جب بھی بات ہوگی، پروفیشن میں ایگزسٹنس آف اسپیشلائزڈ باڈی آف نالج ہوگا which enables a professional or enables a person to perform in a highly useful function. سو پروفیشن میں ہم نے یہ چیز جب دیکھی، پھر اس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں.
any type of work that needs special training or a particular skill, often one that is respected because it involves a high level of education. ابھی جیسے پہلے بات ہوئی کہ پروفیشن جو ہے پروفیشن ریکوائرڈ ہائی لیول آف ٹریننگ. سو جہاں ہائی لیول آف ٹریننگ چاہیے ہوگی ہم اس کو پروفیشن کی صورت میں دیکھتے ہیں. سو اینی ٹائپ آف ورک دیٹ نیڈ اسپیشل ٹریننگ اور اے پرٹیکولر اسکل, آفن ون دیٹ از ریسپیکٹڈ بیکاز اٹ انوالوز اے ہائی لیول آف ایجوکیشن. اور ہمارے سامنے ہے کہ جس کے پاس ہائی لیول آف ایجوکیشن ہو, ہائی لیول آف ٹریننگ ہو, ہائی لیول آف پرٹیکولر اسکل ہو, تو ہم اس بندے کی عزت بھی کریں گے, عزت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے, اور اس کا وہ پروفیشن جو ہے وہ بھی اتنی ہی عزت کی نگاہ سے یا عزت والا جو ہے وہ سمجھا جائے گا. تو اس ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں کہ دیٹ نیڈز اسپیشل ٹریننگ آف اے پرٹیکولر اسکل, تو یہاں آپ کے سامنے جیسے پروفیشن کن کن کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں. He left the teaching profession in 1965 to start his own business. So teaching profession ہے. The report notes that 40% of lawyers entering in the professions are women. So lawyer جو ہے, lawyer بننا بھی ایک پروفیشن ہے. Teaching as a profession is very underpaid. So teaching as a profession, teaching profession ہے. He is a doctor by profession. So profession کا ہم جب استعمال کرتے ہیں, یہاں اگر ہم ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں, یہاں ہم ٹیچر کی بات کر رہے ہیں, ٹیچر یہاں ہم اگر لائر کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تمام ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہائی لیول آف اسپیشل ٹریننگ جو ہے اس کی ضرورت ہے, پرٹیکولر اسکل کی ضرورت ہے, ہائی لیول آف باڈی آف نالج کی ضرورت ہے, ہائی لیول آف باڈی آف نالج کی ضرورت ہے. اور صرف یہ ضرورت اس بندے کی اپنی حد تک نہیں ہے, بلکہ ان تمام ضروریات کے بعد وہ فرد جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے پھر سوشل فنکشنز جو ہیں وہ بہتر طور پر پرفارم بھی کرتا ہے. سو پروفیشنل اگر وہ اسپیشل ٹریننگ لیتا ہے, پرٹیکولر اسکل حاصل کرتا ہے, ہیونگ اے اسٹرانگ باڈی آف نالج رکھتا ہے, ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر ان اپنی خدمات کو, اپنی سروسز کو سوسائٹی کی بہتری کے لیے وہ پھر ادا بھی کرتا ہے. تو ایسے پروفیشن کو کہ جس میں ہائی باڈی یا اسٹرانگ باڈی آف نالج ہو, اسپیشل ٹریننگ ہو, پرٹیکولر اسکلز ہو, اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ جب کسی بھی فرد کے اندر ہوگا, کسی بھی پروفیشنل کے اندر ہوگا, اور وہ کسی بھی ایسے پیشے کو منتخب کرے گا کہ جیسے سوسائٹی کی بہتری ممکن ہو سکے, تو ہم اس پیشے کو پھر پروفیشن کہتے ہیں. سو پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن از ڈیفائنڈ ایز اے ووکیشن کیا ہے؟ ریکوائرنگ ایڈوانس ٹریننگ and usually involving mentor rather than manual work as teaching, engineering, especially medicine, law. So profession is defined as a vocation requiring advanced training and usually involving mentor rather than manual work as teaching, engineering, especially medicine, law. بعض لوگوں کا اگر بار بار جو لاگ آؤٹ ہو رہا ہے تو ڈزنٹ میٹر, آپ ٹرائی کرتے رہیں اور آپ لاگ ان ہوتے رہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ مجھے نظر آ جاتا ہے کہ جو لاگ آؤٹ ہو رہا ہے اور دوبارہ سے لاگ ان ہو رہے ہیں آپ لوگ, یو کیپ آن ٹرائنگ. آپ کم از کم جائیں جب ہوں گے تو آپ سسٹم کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹڈ رہیں. سو پروفیشن کیا؟ پروفیشن از ڈیفائنڈ ایز اے ووکیشن ریکوائرنگ ایڈوانس ٹریننگ. یہاں پہلے بھی کسی اسٹوڈنٹس نے یہ بات شیئر کی تھی کہ جو پروفیشن ہے وہ ایڈوانس ٹریننگ جو ہے, یہ پرولانگ ٹریننگ یا اسٹرانگ ٹریننگ جو ہے وہ ریکوائر کرتا ہے. یوزلی انوالونگ مینٹر ریدر دین مینول ورک. سو اس کے اندر مینٹر ورک زیادہ ہوتا ہے. ایز ٹیچنگ, انجینئرنگ, اسپیشلی میڈیسن, لا, یہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ پروفیشنز ہیں, یہ مینٹر ورک ان کے ہاں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دین دا مینول ورک. ٹیچر ہے تو ٹیچر ہر وقت پڑھاتا ہی رہتا ہے. سو پروفیشن کی بات ہے. پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن آر دوز آکوپیشنز. یہاں یہ مختلف ٹرمز میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا, آکوپیشنز ہیں یا ووکیشن ہے یا پروفیشن ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں
یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے بھی اور ان کو کلیئر بھی کرنے کی کوشش کریں گے. سو پروفیشنز آر دوز آکوپیشنز possessing a particular combination of characteristics generally considered to be the expertise, autonomy, commitment and responsibility. جب ہم پروفیشن کی بات کریں گے تو پروفیشن کے اندر ایک کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس ہمیں نظر آئیں گی. پروفیشن جو ہیں وہ ایسے آکوپیشنز ہیں کہ جن کے اندر چند اسپیشل کریکٹرسٹکس جو ہیں کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس ہوں گی جن میں سے ایک ایکسپرٹیز ہے, ہیونگ اے اسٹرانگ باڈی, اسٹرانگ نالج جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, اسکل کا ہونا ضروری ہے, اٹانومی ہونا, انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. جب آپ اٹانومی کی بات کرو گے تو اٹانومی مین کہ وہ اس بندے کو آزادی ہونی چاہیے اپنے کام کرنے کے حوالے سے, سیلف سفیشینٹ اس کو ہونا چاہیے. سو سیلف سفیشینسی ہو, سوورنٹی اس کے پاس ہو, انڈیپینڈنس اس کے پاس ہو. سو انڈیپینڈنٹ بندہ جو ہوگا وہی صحیح پروفیشن کے اندر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, اپنی جو اس کو جتنے بھی فرائض دیے ہوئے ہیں وہ ان کو بہتر طور پر ادا کر سکنے کے قابل ہوگا. سو یہ ایسے آکوپیشنز ہیں کہ جن کے اندر کچھ کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس ہیں, لائک ایکسپرٹیز ہے, اٹانومی ہے, کمٹمنٹ ہے, رسپانسبلٹی ہیں. اینڈ ون آف دی میجر کریکٹرسٹکس کہ جو پروفیشن کو آکوپیشن یا ووکیشن سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے, دیٹ از کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. we say that he or she is a professional person. وہ پروفیشنل ٹیچر ہے, وہ پروفیشنل ٹیچر ہے, وہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے, وہ پروفیشنل انجینئر ہے, وہ پروفیشنل پولیس مین ہے, وہ پروفیشنل آرمی پرسنل ہے. تو اس کے اندر جو ہے اپنے اس پروفیشن کے حوالے سے کمٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہوگا. وہ اپنے اس پروفیشن میں کمیٹڈ ہوگا. اور کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ کمیٹڈ کی ہم جب بات کرتے ہیں وہ ہم کس طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. جہاں کمٹمنٹ ہوگی وہاں وہ بندہ جو ہے سوری, جہاں کمٹمنٹ ہوگی وہاں وہ فرد اپنی جو سیلفشنس ہے اس کو ختم کر کے دوسرے کی بہتری کی بات کرے گا. وہ فار دی سروسز آف ادرز کام کر رہا ہوگا. اپنی جو نیڈز ہیں, اپنی جو ڈیزائرز ہیں, اپنی نیڈز اور ڈیزائر جو ہے, اپنی خواہشات جو ہیں, اپنی جو ضروریات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے جو لرنر ہے, جو کلائنٹ ہے, اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کو اہمیت دے گا اور اس کی خدمت کے لیے وہ حاضر ہوگا. سو ایسے بندے کو پھر ہم پروفیشنل کہیں گے جس کے اندر کمٹمنٹ ٹورڈز دیٹ پروفیشن جو ہے وہ موجود ہوگی. So a profession is an occupation based on specialized intellectual study and training, the purpose of which is to supply skilled services with ethical component and others. So یہ ساری باتیں جو ہم نے پہلے بھی بیان کی, یہ انہی کے حوالے سے یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ اسپیشل انٹلیکچوئل اسٹڈی اینڈ ٹریننگ ہے جس کا کہ بنیادی طور پر مقصد جو ہے وہ افرادی قوت کو مہیا کرنا ہے. سپلائی اسکلڈ سروسز, اسکلڈ مین پاور ہے, تو اسکلڈ مین پاور کو جو مہیا کرنے کے حوالے سے ہے. اور کون سی اسکلڈ مین پاور صرف ہی نہ ہو بلکہ اسکلڈ مین پاور ود ایتھیکل کمپوننٹس بھی ہوں, اس کے اندر جو ایتھیکل جو اخلاقی طور پر وہ بڑے بلند پائے کے لوگ ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم پروفیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پھر انہی میں جب ہم یہ ایتھیکل کی بات کرتے ہیں تو پھر پروفیشن کون سا ہوگا. جب ہم دیکھیں گے پروفیشن کو تو پروفیشن بنیادی طور پر 4 چیزوں سے انفلوئنس ہو رہا ہوگا. 4 باتیں ہیں کہ جو پروفیشن کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوں گی. ان میں ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, ہر پروفیشن کی کچھ ڈیوٹیز ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں. پھر پرسنالٹی ہے, اکنامک آؤٹ کمز ہیں, پروفیشنل ایتھکس ہیں. یہ 4 چیزیں سے ابھی میرے سے کسی نے سوال کیا تھا
مجھے وہ دیکھنا پڑے گا. کسی نے کہا تھا کہ سر یہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی کیوں لوگ انہی دو پیشوں کا کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ کس نے میرے سے پوچھا تھا؟ آپ میں سے کسی نے میرے سے پوچھا تھا، میں نے پوچھا تھا، بختاور نے پوچھا تھا کہ یہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر ہی کیوں یہ پیشے کیوں منتخب کرتے ہیں؟ سو یہاں پروفیشن از انفلوئنسڈ بائی فالوئنگ ویلیوز اینڈ ون آف دی ویلیو آف سلیکٹنگ اے پروفیشن از اکنامک آؤٹ کم. ہمیں تنخواہ کتنی ملے گی؟ اور ہم تو اکثر جو ہے ٹیچرز کو تو ہم سمجھتے ہی ایسے ہی ہیں. ہم کہتے ہیں جی اچھا یہ ٹیچر، یہ تو ماسٹر جی ہی ہیں، ان کی کیا تنخواہ ہوگی؟ تو ہم اس کی جب پیشے کو دیکھتے ہیں اور ٹیچر کے پیشے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی چھوڑو، اس غریب کا تو اپنا گزارا نہیں ہوتا ہوگا. دیٹس واٹ ایکچولی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارا گزارا ہو پائے گا؟ کیا ہم ٹیچنگ کو ہی اختیار کرنا چاہیں گے؟ تو وہ اکنامک آؤٹ کمز جو ہیں وہ بھی ایک اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی پروفیشن کے حوالے سے. ود ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، پرسنالٹی اینڈ پروفیشنل ایتھکس کے حوالے سے. So these values guide the professional status of any occupation. So any profession is based on professional ethics with duties and responsibilities on his head so that he can have economic outcomes with social obligations. تو یہ چاروں جو ویلیوز ہیں which actually influence the profession، ان چاروں ویلیوز کو ہم اکٹھا کہیں اگر ڈیفائن کرنا چاہیں یا اکٹھا بیان کرنا چاہیں تو any profession is based on professional ethics. جتنے بھی پروفیشن ہیں اس کے کچھ پروفیشنل ایتھکس ہیں، کچھ اس کی ضروریات ہیں، کچھ اس کی اخلاقیات ہیں، کچھ اس کی جو ہے پروفیشنل اخلاقیات ہیں. with duties and responsibilities on his head so that he can have economic outcomes with social obligations. So یہ ساری چیزوں کو، ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ اکنامک آؤٹ کمز کو سامنے رکھتے ہوئے جو سوشل ابلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف لے کر جانا ہے. ہاں سمرا، یہ تو میں پہلے بات کر چکا کہ ٹیچرز آر ایکچولی دا ون ہو جنریٹ دی ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکا کہ ٹیچر ہی ہیں، یا ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے، profession of teaching is the profession which actually creates all the other professions. تو جتنے بھی professions ہیں those all professions are actually created by the teaching which is a profession. اور ان تمام سے بڑھ کے یہ profession ہے، لیکن ہم اس profession کو وہ respect نہیں دے پا رہے، ہم اس کے لیے وہ اس کا مقام جو ہے وہ نہیں اس کو دے پا رہے. اور اس کی پھر کئی وجوہات ہیں، وہ ہم آگے کہیں ڈسکس کریں گے کہ کون سی بڑی وجوہات ہیں یا بڑی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ٹیچر کو وہ مقام نہیں دے پا رہے یا اس پروفیشن کو وہ مقام نہیں دے رہے کہ جس کا یہ حقدار ہے. ہمارے قوم تو ہم اس کو کہتے ہیں، بٹ ہمارے قوم کے لیے پھر جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی، کیا ہم ان ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے وہ جو سوشل ابلیگیشنز تھیں ہم وہ سوشل ابلیگیشنز ادا کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس پروفیشن کے لیے جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے اس کی جو ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو بہتر طور پر سر انجام دے پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹیچرز کے اندر وہ پرسنالٹی ہے کہ جو ایک ٹیچر کے اندر ایک رول ماڈل کے طور پر ہونی چاہیے، ایک جو رول ماڈل کے ساتھ ہم جس کو کہتے ہیں اسپرچول لیڈر کے طور پر اس کے اندر ہونی چاہیے. سو اسپرچول لیڈر، رول ماڈل، اور یہ دونوں چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو بہتر طور پر ادا کرے اور ان اکنامک آؤٹ کمز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ اپنی سوشل ابلیگیشنز جو ہیں وہ پوری کر رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں پوری کرنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. اور ٹیچنگ کا یہ جو پیشہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ دیٹ از ناٹ ایزی جاب ٹو ڈو، دیٹ از ناٹ این ایزی پروفیشن ٹو سلیکٹ. ہم اس کو سب سے آسان اس لیے سمجھتے ہیں کہ اچھا 2.5-3 ماہ چھٹیاں ہو جائیں گی، آرام سے گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں گے. تو یہ بات سوچ کے جاب کو کرنا یا ٹیچنگ کے پروفیشن کو اختیار کرنا جو ہے وہیں پر ہی آپ کے پروفیشنل ایتھکس کے اندر خرابی آ گئی.
جب ہم یہ چیزیں سوچ لیتے ہیں کہ 3 ماہ آرام سے گھر بیٹھیں گے اور تنخواہ لیں گے. تو یہ جو پروفیشنل، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ایک بندے کے ذہن میں جو آ جاتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اس پروفیشن کی جو ویلیوز ہیں ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہم نے ابھی پروفیشن کے حوالے سے جو بات کی، اگر میں ان ساری جتنی بھی ہم نے پیچھے سلائیڈز دیکھی ہیں، اگر ہم اس کو سم اپ کرنا چاہیں، سو پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن از بیسکلی انٹلیکچوئل جاب ہے. But sir, due to low income outcome, teacher is facing a huge amount of problems, and it's easy to face problem and become professional. And it's ٹھیک ہے جی، آپ کا کمنٹ ہے، اس کو بھی کمنٹ کے طور پر ہی رہنے دیتے ہیں. سو پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن از بیسکلی انٹلیکچوئل ہے. پروفیشن از بیسڈ آن باڈی آف نالج ہے دیٹ کین بی لرنڈ ہے. پروفیشن از پریکٹیکل ریدر دین تھیوریٹیکل ہے. پریکٹیکل ہے بٹ دیٹ پریکٹیکل از بیسڈ آن ایکچولی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے اوپر. So the profession can be taught through a process of professional education, has a strong internal organization of members. Profession ہے تو profession کی strong internal organization of members بھی ہوگا. ٹیچرز ہیں، جیسے ہم کالج ایجوکیشن میں ہیں تو ہمارا جو پنجاب کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، ان کی اپنی ایک تنظیم ہے، پیپلا جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ اسٹرانگ انٹرنل آرگنائزیشن ہر ایک پروفیشن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ پروفیشن کو دیکھو گے، اگر بزنس مین ہے تو بزنس مینوں کی اپنی ایک جو آرگنائزیشن ہوگی. ڈاکٹرز ہیں تو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، آپ نے کئی دفعہ ان کا دھرنا دیکھا. آپ ہاسپٹل جاتے ہو، پتہ لگتا ہے جی آگے تو ڈاکٹر سارے احتجاج کیے بیٹھے ہیں. سو یہ اسٹرانگ آرگنائزیشن آف ممبرز ہوتے ہیں، اور ہیز پریکٹیشنرز ہو آر موٹیویٹڈ بائی آلٹرزم. آلٹرزم کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پروفیشن کیا ہوگا. پروفیشن کے اندر ڈیزائر ٹو ہیلپ ادرز ہے. جو بھی پروفیشن ہوگا، ٹیچر ہے تو ٹیچر کہیں پہ کسی کو مشکل میں دیکھے گا تو ٹیچر کود پڑے گا وہاں پہ اور وہاں اصلاح دینا، مشورہ دینا شروع کر دے گا. تو ٹیچر ہمیشہ کوشش کرے گا کہ وہ بچوں کی اس کے ہاتھ سے بھلائی ہی ہو. کبھی بھی وہ بچوں کے اس کی ہمیشہ ایڈوائس بچوں کی بہتری کے لیے ہوگی، گائیڈنس بچوں کی بہتری کے لیے ہوگی. کبھی بھی وہ کسی بچے کی برائی کے لیے یا نقصان کے لیے اس کی کوئی بھی اس کو کوئی ایڈوائس نہیں کرے گا. تو چینج ڈز ناٹ کم بائی دی چینج آف گورنمنٹ، از بیسکلی دی چینج آف مائنڈ سیٹ. ایگزیکٹلی، بٹ مائنڈ سیٹ کیسے آئے گا؟ مائنڈ سیٹ کے لیے ہمیں شعور چاہیے، شعور کے لیے ہمیں ایجوکیشن چاہیے. ایجوکیشن کون دے گا؟ مائنڈ سیٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ رات سوئے صبح سارے کے سارے جب اٹھیں گے تو سب کے مائنڈ بدلے ہوئے ہوں گے. سو یہ کوئی اللہ کی طرف سے دماغ کے اندر کوئی ایسی ہر ایک کے اندر نہیں ڈالی جانے والی چیز. یہ شعور آئے گا، اور شعور جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ آئے گا، جو کبھی نہ کبھی آئے گا. ہوپ سو، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ کبھی بہتری آئے اور ہم بھی ایسے پروفیشنز کو اہمیت دے سکیں جو واقعی اہمیت دینے کے لائق ہیں. ایسے پروفیشنز کے جن کی وجہ سے باقی تمام کے تمام پروفیشن جو ہیں وہ قائم ہیں یا بڑھ رہے ہیں. اور ٹیچنگ از ون آف دی پروفیشن. ہمارے ہاں ٹیچر کے لیے عزت اور مقام ہمیں دینا ہے جو بدقسمتی سے ہم نہیں دے پا رہے دوسرے ممالک کی نسبت جو ہے. سو یہ پروفیشن کی میں نے بات کی آپ کے سامنے. آکوپیشن کیا ہے؟ آکوپیشن ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹریننگ میں بی آن جاب اینڈ ڈیوریشن ویریز. جب ہم آکوپیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں پروفیشن ہے تو پروفیشن میں بڑی اسٹرانگ اسکل ٹریننگ چاہیے، جبکہ آکوپیشن کے اندر جو ہے وہ ڈیوریشن ویریز. ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈ آ گئی ہیں. تو ٹریننگ میں بی آن جاب اینڈ ڈیوریشن ویریز ہوتی ہے. دی ویلیو، بلیفز اینڈ ایتھکس آر ناٹ پرومیننٹ فیچرز ہوتے ہیں اس کے. اسی طرح سے کمٹمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ویریز ہے. کمٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے کمٹمنٹ جو ہے وہ پروفیشن کے اندر ہے. سو جو پروفیشن ہے
اس کے اندر جو ہے ٹریننگ چاہیے، جبکہ آکوپیشن کے اندر اس طرح سے جو پرولانگ ٹریننگ نہیں چاہیے. ویلیوز، بلیفز اینڈ ایتھکس ناٹ پرومیننٹ فیچرز ہیں. کمٹمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ویریز ہے. ان آکوپیشن پیپل آفر چینج جاب. آکوپیشن جو ہے آج فلاں جگہ پہ ہیں، کل کسی اور جگہ پہ، پرسوں کسی اور جگہ پہ. سو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ریسٹ آن امپلائر. جب ہم آکوپیشن کی بات کرتے ہیں تو آکوپیشن میں اکاؤنٹیبلٹی ریسٹ آن امپلائر ناٹ آن امپلائی. وہ جہاں ہم پروفیشن کی بات کریں تو پروفیشن میں اکاؤنٹیبلٹی پروفیشنل کے اوپر ہوگی. پروفیشن میں اکاؤنٹیبلٹی پروفیشنل کے اوپر ہوگی، جبکہ آکوپیشن کے اندر اکاؤنٹیبلٹی امپلائر کے اوپر ہوگی. کیوں کہ آکوپیشن کے اندر پیپل اکثر جو ہے وہ جاب کو چینج کرتے رہتے ہیں. یہ آکوپیشن کے اوپر بات ہوئی تھی. کمٹمنٹ جو ہے، کمٹمنٹ از گریٹر دین ریوارڈ. ایکچولی فرا نے جو لکھا ہے ان پروفیشن کمٹمنٹ ریوارڈ، کمٹمنٹ ایکچولی پروفیشن کے اندر کمٹمنٹ جو ہے وہ ریوارڈ سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ ریوارڈز کی طرف نہیں جاتا. if someone is a professional سو وہ ریوارڈ کو کم دیکھے گا، وہ کمٹمنٹ کو زیادہ دیکھے گا. ویئر ایز آکوپیشن کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن اگر کسی کے پاس ہے تو موٹیویشن از بیکاز آف ریوارڈ. اس کو کسی نہ کسی ریوارڈ کی، کسی نہ کسی فائدے کی، کسی نہ کسی انسینٹیو کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، اور اسی خواہش کے لیے وہ پھر محنت بھی کرے گا، اس کے اندر تحریک بھی ہوگی. تو دونوں کو اگر آپ دیکھیں، آکوپیشن کے اندر جو ہے وہ تحریک کسی نہ کسی انسینٹیو کی وجہ سے ہے، کسی نہ کسی انعام کی وجہ سے ہے، جبکہ پروفیشن کے اندر انعام کی کوئی مقام نہیں ہے، وہاں کمٹمنٹ ہے. پروفیشن میں مینٹل کریٹیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کہاں مینٹل کریٹیوٹی ہے؟ پروفیشن میں مینٹل کریٹیوٹی ہے، جبکہ آکوپیشن جو ہے وہ لارجلی مینول ورک کی صورت میں ہوتا ہے. یہ جو پروفیشن اور آکوپیشن کے اندر اگر ہم فرق کریں تو یہ فرق آپ کے سامنے بھی میں نے بیان کیا. اسے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں کریکٹرسٹکس آف پروفیشن ہے، جو ریکوائرڈ اسٹرانگ انٹلیکچوئل اسکلز ہے، پرووائڈز این اسینشیل سروسز ہے، ریکوائر ایکسٹینسو اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہے، فالوز اٹانومی اینڈ ڈیسیژن میکنگ ہے، ایمفیسائزز سروسز ٹو اٹس کلائنٹ ہے، آئیڈینٹیفائز پروفیشنل اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر ہے، assumes individuals are responsible for their own actions and decisions ہے، جس سے ہم اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، engages in self governance ہے. تو یہ یہاں آپ کے سامنے یہ جو ساری پوائنٹس ایکچولی بیان کیے ہوئے ہیں پروفیشن کے، انہی کو اگلی سلائیڈ کے اندر میں نے پروفیشنز کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے الگ سے بیان کیا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری پروفیشنز کی کریکٹرسٹکس ہیں اور دوسری سائڈ پر آکوپیشنز کی کریکٹرسٹکس ہیں. آپ ان دونوں کو ایک ہی صورت میں، یہاں دونوں کے مقابلے کی صورت میں تھا، اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ ان کو الگ سے میں نے پروفیشنز کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے کہ پروفیشنز کی کریکٹرسٹکس میں اسٹرانگ انٹلیکچوئل اسکلز چاہیے، اسینشیل سروسز مہیا کرتی ہے، ریکوائرز ایکسٹینسو اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہے، پرولانگڈ ایجوکیشن جیسے یہاں ذکر ہوا ہے، الاؤز اٹانومی اینڈ ڈیسیژن میکنگ ہے، اٹانومی انڈیپینڈنس ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، ایمفیسائزز سروسز ٹو اٹس کلائنٹس کے حوالے سے، identifies professional standards of behavior ہے، assumes individuals as responsible for their own actions and decisions ہے. کرائٹیریا جو بروہن نے 2001 میں ایک کرائٹیریا دیا تھا پروفیشنز کے حوالے سے، تو اس کے نزدیک جو پروفیشن کا کرائٹیریا کون سا ہے، کس کو ہم پروفیشن کہیں گے، اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لائک بی سیول، بی ایتھیکل، بی آنیسٹ، بی دا بیسٹ، be consistent, be accountable, be collaborative, be forgiving, be current, be involved, be a model and be a communicator. So یہ اگر ہم ان کو الگ الگ سے میں ان ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، یا یہ ساری جو کرائٹیریا ہے پروفیشنز کے حوالے سے کہ پروفیشن جو ہوتا ہے یا پروفیشنل جو ہوتا ہے وہ سیول ہوتا ہے،
سویلائزڈ جسے ہم کہتے ہیں، ایک طرح سے سویلائزڈ ہوتا ہے، ایتھیکل ہوتا ہے، آنیسٹ ہوتا ہے، بیسٹ ہوتا ہے، کنسسٹنٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، کولیبوریٹو ہوتا ہے، فار گیونگ ہوتا ہے، کرنٹ ہوتا ہے، انوالوڈ ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے، کمیونیکیٹر ہوتا ہے۔ A professional is a member of a profession or any person who earns their living from a specified professional activity. So a professional is a member of a profession. ہم نے پہلے بھی جیسے پروفیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو کسی بھی پروفیشنز کی پروفیشنل آرگنائزیشنز ہوں گی، اور ان آرگنائزیشنز کا جب بھی کوئی ممبر ہوگا تو he is said to be professional. So professional is a member of any professional organization of a profession. اور پھر وہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے who earns their livings from a specified professional activity. ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کی پروفیشنل ایکٹیویٹی کے ذریعے سے وہ اپنی ارننگ حاصل کرے گا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی پروفیشنل جو ایکٹیویٹی ہے اس کے ذریعے سے اپنی ارننگ حاصل کرے گا۔ سو بنیادی طور پر ارننگ تو ساتھ میں، وہ اکنامک آؤٹ کم تو ساتھ میں رہے گا ہی۔ اکنامک آؤٹ کم جو ہے یہ تو ایک اس کا فیکٹر ہے، ایک ویلیو ہے کہ جو پروفیشن کو انفلوئنس جو ہے وہ کرے گی۔ سو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو پروفیشنل کے اندر کیا چیز ہے یا کون سی بات ہے، ان ٹرمز کو اگر ہم دیکھیں تو پروفیشنل کی جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ چار چیزیں پروفیشنل کے اندر نظر آئیں گی۔ ون از دی اسپیشلائزڈ نالج۔ پروفیشن ہے تو اگر پروفیشنل ہے تو وہ پروفیشن سے ہی ہے۔ سو اس کے اندر پہلی چیز کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ دیٹ از اسپیشلائزڈ نالج۔ تو اسپیشلائزڈ نالج اینڈ آفن لانگ اینڈ انٹینسو ٹریننگ، اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ آف اچیومنٹ اور کنڈکٹ ہے، جو مورل کنڈکٹ ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ہائی لیول آف کوڈ آف کنڈکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا کمٹمنٹ ٹو کنٹینیوڈ اسٹڈی ہے، اور چوتھا سروسز ٹو پبلک ہے، یہ سروس ٹو پبلک ہے، یہ سروس ٹو سوسائٹی ہے۔ سو پروفیشنل کے اندر یہ چار کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ دیز آر ایکچولی دی اسٹینڈرڈس فار اینی پروفیشنل، کہ جو کسی بھی ممبر کسی بھی آرگنائزیشن کا ممبر ہے یا آرگنائزیشنل پروفیشنل آرگنائزیشن کا ممبر ہے تو اس کے اندر اسپیشلائزڈ نالج کا ہونا ضروری ہے، ہائی اسٹینڈرڈ آف اچیومنٹ کا ہونا ضروری ہے، کمٹمنٹ ٹورڈز کنٹینیوڈ اسٹڈی ہونا ضروری ہے، جس کو ہم سی پی ڈی بھی کہتے ہیں، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ہونا ضروری ہے، اینڈ سروسز ٹو پبلک اس کے اندر جو ہے وہ ہوگی، وہ ہر وقت جو ہے وہ پبلک کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ تو یہ جب ہم پروفیشنل کی بات کرتے ہیں، اور پھر پروفیشنل کی کریکٹرسٹکس کے اندر جو ہیں وہ چار طرح کی بنیادی اس کی کریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ تو ہم نے اسٹینڈرڈ کی بات کی نہیں، اسٹینڈرڈ کو اگر ہم کریکٹرسٹکس کی صورت میں بھی دیکھیں تو اسپیشلائزڈ نالج اینڈ سوشل یوٹیلیٹی ہے۔ اسپیشلائزڈ نالج پروفیشنل کی ہم کریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں۔ سو ایک پروفیشنل کے اندر خوبی کیا ہوگی کہ اس کے اندر اسپیشلائزڈ نالج اور سوشل یوٹیلیٹی ہوگی۔ پھر نمبر 2 جو ہے وہ ایٹیچیوڈ اور پروفیشنل بیہیویئرز اس کے اندر ڈیولپڈ ہوں گے، سوشل سینکشنز ہیں جن کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوگا، اینڈ ڈیزائرز ٹو بی پروفیشنل جو ہے، یہ چار طرح کی خوبیاں ہیں جو ایک پروفیشنل کے اندر ہوتی ہیں، اور پروفیشنل جو ہیں وہ انہی کے اوپر جو بہتر طور پر عمل کرتا ہے یہ سیٹ ٹو بی مور پروفیشنل۔ یہ کیا ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہم کل بات کریں گے۔